الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ تمام حاضرین کا اس دوسرے آن لائن علمی محاضرے میں ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم سب ایک علمی مقصد کے لیے ایک جگہ جمع ہوں۔ اس کے بعد ہم شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت مصروف رہتے ہیں۔ یہ علمی محاضرہ چونکہ پچھلے ہی ہفتے ہونے والا تھا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ شیخ کے بیٹے کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ شیخ کے بیٹے کے لیے خصوصی دعا کریں کہ وہ شفائے کامل اور عاجل شفائے کلی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں۔ موضوع جو ہے آج کا ماہ شعبان کے تعلق سے ہے کہ فضیلت، اہمیت اور اس کے تعلق سے جو مروجہ بدعات ہیں اس کے اوپر شیخ گفتگو فرمائیں گے، اور نیز ہم کو آنے والا جو مبارک مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اس کے تعلق سے بھی رمضان اور شعبان کا کیا ربط ہے، اور ہم اس کی طرف بھی شیخ مختصر رہنمائی کریں گے، اشارہ کریں گے۔ شیخ کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں، ان کا تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور شیخ ایک مشہور و معروف علمی شخصیت ہیں، داعی ہیں، اور علمی شخصیت ہیں، طلب علم ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آئیں اور دیے ہوئے موضوع پر ہم سب کو اپنے علم کی روشنی میں مستفید کریں۔ شیخ محترم۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ جیسا کہ آپ نے ماہ شعبان سنت و بدعت کے آئینے میں اس سے متعلق اعلان سنا ہے، اسی سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص اور ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ اور سلف صالحین کا رنگ اور منہج غالب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان کا نام ماہ شعبان کیوں پڑا، اور شعبان اور رمضان میں کیا مناسبت ہے، اور شعبان کے مسنون اعمال کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو کیسے گزارا ہے، صحابہ اور سلف اور شعبان کے مہینے میں کون سا عمل کرتے تھے، اور ان اعمال پاکیزہ یعنی پاکیزہ اعمال جو سنت کے آئینے میں ان کے مقابلے میں بدعات کیا کیا ہے، اور ان بدعات کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے، یعنی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنی بدعتیں پھیل گئیں، اور ہر دن بدعت ایک نئے روپ میں جنم لے رہی ہے، اور جیسے جیسے بدعت و خرافات پھیل رہے ہیں اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے پر دشمنوں کو مسلط کر رہا ہے، اور ہمارے زندگی کے درمیان بہت سے مسائل اور پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے، اور دن بدن ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ لوگ دین سے دور ہیں، لیکن اب انحراف کا دور شروع ہو رہا ہے۔ یہ سب وجہ وہی ہے جو ہم نے صحابہ و سلف کے منہج کو چھوڑا۔ اگر ہم سب فعلیکم سنتی و سنت
خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی کے منہج پر چلے ہوتے تو آج امت کی حالت نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں پیچھے کی طرف پلٹنا ہے. لن يصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. اس امت کے بعد میں آنے والوں کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک پچھلوں کے طریقے پہ نہیں چلیں گے. تو بہرحال آئیے پہلے شعبان کے معنی سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں شعبان کا معنی بتایا ہے. سمی شعبان لتشعبه فی طلب المیاہ والغارات. شعبان کا نام شعبان اس لیے پڑا کہ لوگ شعبان کے مہینے میں پھیل جاتے تھے پانی کی تلاش میں اور حملوں کے لیے، یعنی حملہ کرتے تھے ایک دوسرے پر. یعنی اس کی مناسبت کیا ہے شعبان کی؟ پانی کے لیے پھیل جاتے تھے اور ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے والا مہینہ رجب ہے اور رجب کے مہینے کے لوگ بہت تعظیم کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ 4 حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب ہے اور ان چاروں میں سب سے زیادہ لوگ رجب کے مہینے کا احترام کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں لوگ اس میں بہت سے اعمال کرتے تھے خیر کے، بھلائی کے، اور خاص طور سے جنگ اور قتال بند کر دیتے تھے. اپنے باپ کے قاتل کو بھی اس مہینے میں چھیڑخانی نہیں کرتے تھے. لیکن جیسے رجب ختم ہوتا شعبان شروع ہو جاتا، یہ لوگ کاروبار کے لیے بھی پھیل جاتے، پانی کی تلاش میں پھیل جاتے، کیونکہ ان کے پاس پانی کے وسائل اتنے نہیں ہوتے تھے جتنا کہ آج ہے، اور ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے. اس لیے اس کا نام کیا ہوا؟ شعبان ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ شرعی اصول ہے اور اسلامی روح ہے کہ جن جگہوں پر برائی ہو رہی ہو ان جگہوں پر نیکی کی بڑی فضیلت. ایک جو غفلت کے اوقات ہیں ان میں نیکی اور بھلائی کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کو بہت زیادہ مقبول ہے. مثال کے طور پر بازار سب سے بہترین جگہ ہے. بے شک ان حب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد اسواقها، صحیح مسلم کی حدیث ہے. سب سے بدترین جگہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. بدترین جگہ ہے، لیکن اس بدترین جگہ میں جہاں شرک اور بدعات اور خرافات کی کثرت ہے، شیطانوں کا ہجوم ہوتا ہے. بلکہ علامہ البانی کی تحقیق میں جو حدیث ہے کہ شیطان بازار میں اپنی پوری فوج کے ساتھ جاتا ہے. جیسے ہی بازار کھلتی ہے اور سب سے آخری میں آتا ہے، لا تکن اول من یغدو الی السوق. جیسے ہی بازار کھلے ویسے مت جاؤ، اور نہ جیسے ہی بازار ختم اس وقت تک مت آؤ، بیچ میں جاؤ، بیچ میں آؤ، کیونکہ ان الشیطان یغدو برایۃ مع اول من یغدو الی السوق. شیطان جیسے ہی بازار کھلتی ہے نا ویسے ہی اپنی پوری فوج کے ساتھ جھنڈے کے ساتھ بازار میں چلا جاتا ہے. تو ایسی بدترین جگہ پر اگر کوئی کلمہ توحید پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کتب لہ الف الف حسنہ الی آخر الحدیث. حدیث ترمذی کے امام ترمذی کی تحقیق حدیث حسن ہے، علامہ البانی کی تحقیق حدیث حسن ہے. بہت سے محدثین نے اس کی توثیق کی ہے، امام شوکانی وغیرہ نے بھی، البتہ اس کی فضیلت سے متعلق انکار کیا ہے، واللہ اعلم. بہرحال یہ ہے کہ جو بازار میں داخل ہو اور یہ کلمہ توحید پڑھے جو میں نے پڑھی تو 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائے گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے. کیونکہ بدترین جگہ ہے، غفلت کی جگہ ہے، شر و فساد کا ماحول ہے، وہاں پر عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کلمہ توحید کی بڑی فضیلت ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ صحیح ترغیب کے مقدمے میں ایک مزید حدیث پیش کی ہے، اور میں نے اپنے طور پر اس کو دیکھا تو یہ حدیث دیگر کئی علماء نے اس روایت کی توثیق کی ہے. ایک تو سند کے اعتبار سے اور معنن تو بالکل صحیح ہے. کیا ہے وہ؟ تذکرۃ اللہ فی الغافلین کالشجر الخضر بین الشجر الیابس. غافلوں کے بیچ جہاں لوگ دین سے غافل ہوں، شریعت سے غافل ہوں، ایمان سے دور ہوں، فسق و فجور کے ماحول میں ہوں، آخرت کی یاد سے محروم ہو، ایسی جگہوں پر اللہ کا ذکر کرنا، توحید کا کلمہ بلند کرنا، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنا ایسا ہے جیسا کہ بہت سارے سوکھے ہوئے درختوں کے درمیان ہرا بھرا پھلدار درخت. مثال ہم دیتے ہیں کہ 1000 انجیر کے درخت سوکھ چکے ہیں اور ایک درخت پھلوں سے لدا ہے، اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ ظاہر بہت زیادہ قیمت ہوگی. 1000 کھجور کے درخت
سوکھ چکے ہیں، لیکن ایک جھاڑ ہے جو پھلوں سے لدا ہوا ہے. جیسا کہ مدینے میں آپ دیکھیں گے کہ درخت چھوٹا ہے اتنا بڑا لیکن پھل اس سے 10 گنا زیادہ ہے، میں نے خود دیکھا. تو اس کی کتنی قیمت ہوگی. اسی طریقے سے غفلت کے زمانے میں نیکی کی وہی فضیلت ہے. ایک عمومی فضیلت یہ کہ اس مہینے میں بہت زیادہ ثواب بڑھ جائے گا، اور اللہ رب العالمین کو اس مہینے میں نیکی بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ غفلت کا مہینہ ہے. یہ کیا ہے؟ غفلت کا مہینہ ہے. اور اس کی دلیل اسامہ بن زید کی حدیث ہے، سنن نسائی کتاب الصوم، صحیح الترغیب اور سلسلہ حدیث صحیحہ وغیرہ میں مختلف روایتوں میں حدیث سن لیجیے. ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ لما رأيك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال نعم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وشهر ترفع في الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ رمضان کے بعد کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے جتنے نفلی روزے آپ ماہ شعبان میں رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی من تکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأيت في شهر اکثر صیاما منه في شعبان. حدیث ہے بخاری مسلم. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا سوائے رمضان کے مکمل مہینے کا روزہ رکھا. لیکن رمضان کے بعد سب سے زیادہ آپ نے نفلی روزے شعبان میں رکھے ہیں. کان یصوم شعبان کلہ وفی روایہ کان یصوم شعبان کلہ الا قلیلا کان یصوم عامۃ. یہ سارے الفاظ ہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو داؤد کی کان احب الشہور الی رسول اللہ ان یصوم شعبان ثم یصلہ برمضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں شعبان کا روزہ سب سے زیادہ محبوب تھا، یعنی رمضان کے بعد. بلکہ آپ شعبان کے روزے کو رمضان کے روزے سے ملایا کرتے پورے شعبان میں. یہ نہیں کہ شروع میں رکھا بیچ میں چھوڑ دیا، یا بیچ میں رکھا آخری میں چھوڑ دیا. نہیں، شروع سے اخیر تک چند دنوں کو چھوڑ کر اکثر ایام یہاں پر روزہ رکھتے تھے. بلکہ ام سلمہ کی وہ حدیث ابو داؤد مسند احمد وغیرہ میں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شهرین متتابعین الا شعبان و رمضان. کسی مہینے کا لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان. یہ سب حدیثیں اور بھی اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہوں گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں نفلی روزے بہت زیادہ رکھتے تھے، شروع سے لے کر اخیر تک، چند دنوں کو چھوڑ کر. لیکن امت کی بھلائی اور امت پر شفقت اور مہربانی اور خیرخواہی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے امت کے لیے کہا. ابو داؤد مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، اور انشاءاللہ یہ حدیث حسن درجے تک ہوگی، اگرچہ علماء اس کے مرسل ہونے پر کلام کرتے ہیں یا اس کی روایت کے اوپر جو ہے کلام کرتے ہیں، لیکن حدیث حسن ہے. اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. جب 15ویں شعبان آ جائے تو روزہ مت رکھو. اگر اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15 کے بعد روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا. 15 سے پہلے رکھو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو 15 سے پہلے رکھتا ہے وہ 15 کے بعد بھی رکھے گا. نمبر 1. نمبر 2، قضا روزے 15 کے بعد بھی رکھے گا، کفارے کا روزہ 15 کے بعد بھی رکھے گا. جو ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں 13، 14، 15، وہ بھی بعد میں رکھے گا. عورتیں جو حیض کی حالت میں جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے ان کے روزے کی قضا بھی وہ 15 کے بعد بھی کر سکتی ہے. بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان كانت علی الصوم من شعبان فما استطيع ان اقضيه حتى ياتي شعبان. رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے میں اس کی قضا کرتی تھی شعبان میں. جیسا کہ اس میں زہری وغیرہ نے جو قول کیا امام زہری کا لشغل من رسول اللہ، یہ مدرج روایت ہے. یعنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رمضان کے روزے کی قضا شعبان میں کرتی تھی. تو خلاصہ ہوا کہ شعبان اور رمضان میں مناسبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے سے رمضان کے روزے کا استقبال کرتے تھے. جس طرح سے ظہر کی 4 رکعت فرض سے پہلے ہم 4 رکعت یا 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز سے پہلے سنت غیر موقعہ 2 پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز سے پہلے سنت موقعہ نہیں لیکن ہر اذان اقامت کے بیچ میں 2 رکعت نماز ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. یعنی ان نفل سنتوں سے، یعنی نفل عبادتوں سے اور ان سنن کی عبادت سے ہم
فرض نمازوں کا کیا کرتے ہیں؟ استقبال کرتے ہیں. یہ تمہید ہے کہ ہم ایک عظیم عبادت میں جا رہے ہیں. تو رمضان اور شعبان مناسبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھتے تھے، شعبان کے روزے سے رمضان کے روزے کا استقبال کرتے. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ دوسری وجہ بھی اہل علم نے بیان کی ہے، لیکن وقت کی کمی ہے تو اس لیے گفتگو کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ بن زید نے جو پوچھا کہ آپ اس مہینے میں اتنے نفلی روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. دو وجہ بیان کی. نمبر ایک، یہ غفلت کا مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں. اب کیا وجہ ہے لوگوں نے الگ الگ بیان کی ہے، لیکن بعض اہل علم نے جو لکھا، اور میرا ایک ناقص فہم بھی ہے اور میں اس لیے اپنے فہم کو پیش کرتا ہوں، اگر کسی کے پاس اس کے خلاف دلیل ہو تو ہماری اصلاح کرتے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے جو غور کیا کہ اس کو غفلت کا مہینہ کیوں کہا گیا، اس کی بہت ساری وجہیں ہیں. ایک تو وجہ وہی ہے کہ جو زمانے جاہلیت میں لوگ جنگ و قتال کے لیے پھیل جاتے تھے، لیکن دوسری وجہ اعطیت تو جوامع الکلم، آپ کو جوامع کلم دیا گیا، وہ یہ ہے کہ شیطان رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے. صفدت الشیاطین ومردت الجن، یعنی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے سمندروں کے اندر. تو شیطان رمضان میں جکڑ دیا جائے گا، اس لیے یہ مہینہ آتے ہی اس کے اندر ایک قسم کی بے چینی ہوتی ہے، پورے شیطانوں کی فوج جمع ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو دین سے غافل کریں. کیونکہ دین سے غافل کر دیں گے تو عقیدے سے غفلت، عمل سے غفلت، دین سے غفلت، قرآن کی تلاوت سے غفلت، جماعت سے غفلت. یہ غفلت کا مہینہ ہے، شیطانوں کی پوری فوج ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان مسلط ہو گیا تاکہ ان کو اللہ کی یاد سے بلا دے، غافل کر دے. اور شیطان کا حملہ 3 طریقوں سے ہوتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. اس میں سے غفلت کے ذریعے شیطان حملہ کرتا ہے. اس لیے جو شیطان سر کے پیچھے 3 گرہ کیوں لگاتا ہے، حدیث معروف آپ حضرات جانتے ہیں. اور اس کو پھونکتا ہے، غافل بناتا ہے تاکہ فجر کی نماز نہ پڑھ سکے، تاکہ تہجد میں نہ اٹھ سکے. لہذا آپ نے فرمایا کہ یہ غفلت کا مہینہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ شعبان کے شروع سے لے کر اخیر تک بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. جس طرح ہر پیر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی روایت، ترغیب ترہیب کی روایت، سنن کی مشہور روایت. لیکن ہر سال کے اعتبار سے شعبان میں پیش ہوتے ہیں، اور دن کے اعتبار سے رات کا عمل دن سے پہلے، دن کا عمل رات سے پہلے. حدیث مسلم شریف کے حضرت اسامہ بن زید، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں. اس ایک اہم بات معلوم ہوئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو ہمارا عمل کس کے دربار میں پیش ہوگا؟ اللہ ہی کے دربار میں پیش ہوگا. یہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے، اور بعض علماء اور فضلہ بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، جو حدیث سند سے ثابت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے، لیکن تادم حال مجھے ہی معلوم ہے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، کہ تحدثون ویحدثوا لکم، یا تحدثون بھی پڑھا گیا، تم کو نئی نئی باتیں معلوم، تم سیکھتے ہو اور تم کو نئی نئی باتیں بتائی جاتی ہیں. حیات خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، اور کیا دین کی باتیں سن رہے ہو، حدیثیں سن رہے ہو، اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے. کہ عرضت علی اعمالکم، تمہارے اعمال میرے پر پیش کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے. فإن حمدت خيرا فإن رأيت خيرا فحمدت الله، اگر خیر دیکھوں گا تو اللہ کی تعریف کروں گا. وإن رأيت شرا استغفرت الله، اور اگر شر دیکھوں گا تو میں استغفار کروں گا. یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اگر میرا حافظہ خطا نہ کرے تو عبد المجید بن عبد العزیز بن ابی رواد جو ہے امام ابن حبان کے قول کے مطابق جو ہے متروک الحدیث ہے. اگرچہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے متابعت اور شواہد میں عبد المجید بن عبد العزیز بن رواد کی روایت بھی لائے ہیں، لیکن بہرحال یہ حدیث جو ہے ثابت نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، سند کے اعتبار سے بھی کلام ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ تمام بندوں کے اعمال شعبان کے مہینے میں رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس مہینے میں جب میرے اعمال پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. لہذا ہم تمام لوگوں کو شروع سے لے کر آخر تک کوشش کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو. لیکن ہم 15 دن روزے نہیں رکھتے. جہاں نبی نے کہا اسٹاپ تو وہاں نن اسٹاپ، یہ شریعت سے ٹکراؤ ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑیں گے، جیسا کہ امام ابن کثیر نے جو تفسیر کی، وَلْيَحْذَرْ وَلْيَخْشَ مَنْ خَالَفَ شَرِيعَةَ اللَّهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا. اللہ کی شریعت کو، نبی کی سنت کو چھوڑیں گے، چاہے ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو، قلبی اعمال کے ذریعے ہو
یا باطنی اعمال کے ذریعے ہو، جسمانی اعمال کے ذریعے ہو، مالی اعمال کے ذریعے، جس قدر شریعت سے دور رہیں گے تو اللہ دل میں کفر یا نفاق یا بدعت داخل کرے گا۔ اس لیے شعبان میں اتنی بدعتیں آ گئی سنت چھوڑنے کی وجہ سے۔ حسان بن عطیہ کا قول ما حدث قوم البدع الا نزع الله من سنتهم ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامه۔ جو قوم بدعت کو جنم دے گی، النکرہ فی سیاق النفی بالنہی او الاستفہام او الشرط تفید العموم کی تحت، یعنی ایک بھی بدعت اگر کوئی قوم برپا کرے گی، دین میں نئی چیزوں کا اضافہ کرے گی، تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی سنتوں سے اللہ انہیں محروم کر دے گا۔ اب دیکھ لیجیے عبادت کی سنت کی بدعتیں، وضو کی بدعتیں، عقیدے کی بدعتیں، ہر جگہ بدعت ہے سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ لہذا سنت پہ ہم کو چلنا ہے تاکہ بدعات و خرافات سے ہم دور رہیں، اور سنت یہی ہے کہ اس مہینے میں نفلی روزے رکھے جائیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سلف صالح نفلی روزے رکھتے تھے۔ نمبر 3، رمضان کے استقبال کرنے کے لیے دیگر اعمال میں بھی مخصوص کوئی عمل منقول نہیں، لیکن جو بھی عبادت ہو کثرت سے کریں، کیونکہ غفلت کے مہینے میں اللہ کو یاد کرنے کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ بہت سے سوکھے ہوئے درختوں میں ہرا بھرا پھلدار درخت، یعنی اعمال کا وزن بڑھ جائے گا، اللہ کے گریڈ بڑھ جائے گا، پروموشن ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان میں داخل ہوں گے تو دروازہ آپ کے لیے کھلا رہے گا، جنت کے دروازے بھی کھلے، جہنم کے دروازے بند، تو پہلے سے ہی آپ نے دل کے دروازے کھول لیے، نیکی کے دروازے کھول لیے، خیر کے دروازے کھول لیے، تو آپ کی انٹری آسانی سے ہوگی۔ بہت مناسبت ہے۔ لہذا سلف صالحین سے متعلق جو میں نے اپنے ناقص مطالعے میں جو پڑھا ہے کہ اس مہینے میں روزے کے علاوہ سلف صالحین بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس عمومی حدیث میں یہ بات داخل ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 15ویں شعبان کے روزے سے متعلق گفتگو کرنی ہے نا اصل، تو اس تعلق سے بتانا یہ ہے کہ پورے مہینے میں نفلی روزے رکھے جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے 15ویں شعبان اگر پیر جمعرات کو آ جائے تو رکھے، ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں 13، 14، 15 تو رکھے، لیکن صرف 15ویں شعبان کے نام سے روزہ رکھنا، 2 روزے رکھنا، یہ سنت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ کیونکہ بدعت اس لیے کہیں گے کہ من احدث فی امرنا میں داخل ہوگا، امرنا فی امرنا فی دیننا، امر ھذا یہ مشارون لے، اس امر میں یہ دین میں، کیونکہ امر سے مراد دین ہے، الا له الخلق والامر ينزل الملائکۃ بالروح من امری، دین ہے یہ۔ جس نے اس امر میں دین میں نئی چیز پیدا کی وہ عمل مردود ہے، ایک رد کر دیا جائے گا، نمبر 1۔ اور وہ صاحب العمل ملعون، یاد رکھیے بدعت مردود ہے اور بدعتی ملعون ہے۔ من احدث فيها حدثا ومحدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو آدمی نفلی روزے رکھتا ہے 15ویں شعبان کے نام پر، یہ سنت کے خلاف ہے اور اس کا عمل مردود ہے اور وہ بھی ملعون ہے، اگر حق نہیں پہنچا تو شاید معذور ہو۔ لہذا اس سلسلے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے مختصر طور پر یہ ابن ماجہ کے حوالے سے ہی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر کتب ستہ میں ہے، اور اس کے علاوہ الآثار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی ہے، الموضوعات ابن جوزی نے بھی، اور علامہ طاہر فتنی پٹنوی نے بھی موضوعات میں اس کو لکھا، کافی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا حدیث؟ اذا جاء لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، جب 15ویں شعبان آئے تو رات میں قیام کرو اور دن میں نفلی روزے رکھو۔ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس فيقول ألا من مستغفر فاغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلا فأعافيه، ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر۔ یعنی 15ویں شعبان کی رات میں قیام کرو اور دن میں نفلی روزے رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورج کے غروب کے ساتھ ہی سمے دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور اللہ آواز لگاتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، اور کوئی مانگنے والا ہے میں اس کو دوں، کوئی مصیبت مبتلا ہے اس کی مصیبت کو دور کروں، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ حدیث ثابت ہے کہ ابن حبان نے کہا کہ فی ہے اس میں ابو بکر بن ابو صبرہ جو ہے القرشی العامری جو ہے کان یضع الحدیث، اور اس تعلق سے امام نسائی نے کہا لیس بشیء، اور ایک قول امام نسائی کا کہ وہ بھی واضح الحدیث ہے، لیکن یقیناً جو ہے یحییٰ بن معین نے اور امام احمد بن حنبل نے، علی بن مدینی اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ واضح حدیث ہے، حدیث گڑھا کرتا تھا
اور اسی طریقے سے امام ابن حجر نے تقریب التہذیب میں لکھا رموہ بالوضع، محدثین نے اس کو وضع حدیث کے ساتھ متہم کیا ہے۔ ایسے بے شمار اقوال آپ کو ملیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ روایت قابل حجت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، اور یہ بہانہ کرنا کہ ضعیف حدیث چلے گا فضائل میں، تو وہ ضعیف نہیں ہے۔ یہ مکری کا جالا جو ہے نا، جتنا بھی جائے گا کمزوری بڑھتی جائے گی۔ ایسی ضعیف حدیثیں فضائل اعمال میں چلیں گی بعض علماء کے قول کے مطابق، جس میں راوی کے عدالت پہ کلام نہ ہو، سوء حفظ کا شکار ہو، مختلط راوی ہو، مرسل روایت ہو، مدلس ہو، ایسی روایتیں کثرت الحسن درجے تک پہنچتی ہے، یہ روایت نہیں پہنچ سکتی۔ لہذا اس رات میں مخصوص عبادت کرنا ثابت نہیں ہے، اور نفلی روزے سے متعلق بھی یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی جگہ پر ہم عام نفلی روزے رکھیں، عام طریقے سے عام عبادت کریں تو اچھی بات ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ 15ویں شعبان کی فضیلت سے متعلق کچھ حدیثیں آئی ہیں، لیکن اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس میں عبادت کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جس طرح جمعہ کی فضیلت ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ الی آخر الحدیث، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ الی آخر الحدیث، ٹھیک ہے نا؟ افضل دنوں میں جمعہ کا دن ہے، افضل ایام الاسبوع یوم الجمعہ، لیکن جمعہ کی رات میں کوئی جمعہ کے نام سے عبادت کرے حدیث میں منع ہے۔ جمعہ کی فضیلت کے نام سے نفلی روزے رکھے منع ہے۔ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في يوم يصوم أحدكم، رواه مسلم۔ جمعہ کی رات کو قیام کے ساتھ خاص مت کرو، اور جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو، مگر یہ کہ جو آدمی عام دنوں میں روزہ رکھتا ہے اور وہ دن آ گیا جمعرات جمعہ یا جمعہ اور ہفتہ، یہ کوئی مشکل نہیں، لیکن صرف جمعہ کے نام سے نفلی روزے رکھنے سے منع فرمایا، جبکہ جمعہ کی فضیلت ثابت ہے۔ اس کے باوجود آپ اپنی طرف سے عبادت نہیں کر سکتے۔ دوسری مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج نصیب فرمائی، اور آپ کے لیے وہ رات سب سے افضل ترین رات تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا کے پاس گئے، اس سے اوپر بھی گئے، اللہ سے قریب ہوئے، اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اس رات میں کوئی مخصوص عبادت کی سوائے فجر کی نماز، جس کو امت نے ضائع کر دیا؟ نہیں کی۔ یہاں تک کہ تاریخ بھی محفوظ نہیں ہے کہ کس سال ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کس عشرے میں ہوئی، کس رات ہوئی، نہیں ہے سال۔ تو جب معراج کے نام پر آپ نے عبادت نہیں کی، جمعہ کے نام سے مخصوص عبادت سے منع فرمایا، تو اگر 15ویں شعبان کی رات سے متعلق کچھ حدیثیں اگر آ گئی ہیں اور ان کے تعلق سے علماء کی دو رائے ہیں، بعض نے ضعیف کہا، بعض نے حسن کہا، نہ صحیح کہا، یہی نہ ہے۔ اگر صحیح مان بھی لیں تو رات کی فضیلت ثابت ہے، عام دنوں میں عبادت کرتے اس میں بھی عبادت کرے، لیکن اسلام سے مخصوص عبادت کرنا، جن کے اندر جو ہے صلاۃ العفیہ پڑھی جاتی ہے، ہزاری نماز، 100 رکعت نماز، ہر رکعت میں قل اللہ احد جو ہے 100 بار پڑھتے ہیں، 448 ہجری سے پہلے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اب پڑھیے ابو محمد المقدسی اور امام ترتوشی جو دمشقی کے رہنے والے تھے، وہ سب وہی بیان کرتے ہیں کہ 448 ہجری میں نابلد سے آنے والا شخص جو ابن الحمرا تھا، اس نے یہ بدعت بیت المقدس میں شروع کیا۔ تو اس لیے اس رات کی فضیلت سے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں مختصر طور پر، معاذ بن جبل نمبر 1، نمبر 2 ابو موسیٰ اشعری، نمبر 3 حضرت عائشہ، نمبر 4 ابو ثعلبہ خشنی، نمبر 5 ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے نا، 5۔ اس کے علاوہ بھی ہوگی، لیکن ان ساری روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا مخصوص لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، جیسے معاذ بن جبل والی حدیث جسے علامہ ابن تیمیہ نے بھی صحیح کہا، علامہ البانی نے بھی اسے صحیح کہا، ہندوستان کے محدث عبد الرحمن مبارک پوری، عبید اللہ مبارک پوری اور بہت سارے علماء اس روایت کی توثیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان اللہ یطلع عز وجل نصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا المشرکین والمشاہدین۔ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ ساری مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ بعض روایت میں ایک مصدق مثل جادوگری کی تصدیق کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا یا حقد رکھنے والا، کینہ کپٹ رکھنے والا، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا بلکہ اللہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ تو اگر ان روایتوں کو صحیح مان لیں تو ہمیں شرک کی تمام قسموں سے بچنا چاہیے، شرک اکبر، شرک اصغر، شرک جلی، شرک خفی، کینہ کپٹ سے اپنے سینے کو پاک کرنا چاہیے،
رشتوں کو جوڑنا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے نا. یہ حدیث ہے 15ویں شعبان سے متعلق. اللہ اکبر. ان روایتوں کو صحیح مان لیں، کیونکہ میں بہت ہی چھوٹا طالب علم ہوں اور نہ میری یہ شان ہے کہ میں حدیث کی سند پر گفتگو کروں، لیکن چونکہ دعوتی میدان میں کافی دنوں سے ہوں تو اہل علم سے کچھ استفادہ ہوتا رہتا ہے. بہرحال اس پر ہم گفتگو تو نہیں کریں گے، لیکن یہ اتنی بات مانتے ہیں کہ ان روایتوں کو صحیح ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی مخصوص عبادت کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو وہاں سے ہو گئی. اب آئیے ماہ اس حدیث شعبان کے مہینے میں ایک مسئلہ آتا ہے سرر شعبان کا، وہ بھی واضح کرنا ضروری ہے. بہت سے لوگ غلط فہمی کی شکار ہوتے ہیں، اس لیے میں نے یہ موضوع اٹھایا اور کچھ لوگ سوالات بھی کیے ایک گروپ میں، تو میں نے سوچا کہ اس پر بھی بول دیں. وہ جو حدیث ہے مسلم شریف کی، یا فلاں ہر سمت من سرر شعبان، اے فلاں کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھا؟ کہا نہیں. تو کہا کہ تم جو ہے جب اذا سمت رمضان فصم مکان جو میں نے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 2 روزے رکھو. کیا مطلب اس کا؟ اس کے 2 مطلب ہے. سرر کے 2 معنی، ایک معنی وسط شعبان، یعنی وسط شعبان ایام 20 کی طرف اشارہ ہے. شاید وہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے اور ایک روزہ انہوں نے رکھ لیا ہوگا، اس لیے کہا کہ تم اس کی جگہ پر تم رمضان کے بعد 2 روزے رکھو. یا اس سے مراد سرر کا معنی استتار، جس طرح چاند غائب ہو جاتا ہے، یعنی شعبان کے آخری میں، کیونکہ وہ صحابی ہر مہینے کے آخری میں روزہ رکھتے تھے، اس لیے آپ نے اشارہ کیا کہ ہر مہینے کے آخری میں تم روزہ رکھتے تھے اور تم نہیں رکھ سکے تو رمضان کے بعد رکھ لینا. تو یہ اس حدیث سے بعض لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا ہے. یہ ثابت نہیں، یہ حدیث مشکل ہے، یا اس کو کہیں گے حدیث متشابہ ہے نا، مشکل. یہ حدیث تم محکم کی طرف پھیریں گے نا، وہاں سے حدیث ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں کے بعد روزہ رکھنے منع کیا، پورے شعبان میں روزہ رکھنا. بہرحال یہ مسئلہ الحمدللہ واضح ہو گیا. اور یہ حدیث لا تتقدموا رمضان بصوم یوم او یومین، رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو. تو اس کا جواب وہی ہے جو آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان کے استقبال کے لیے 2 دن پہلے 1 دن پہلے نہیں روزہ رکھا جائے گا. یا بخاری میں معلق روایت ہے کہ رمضان کی بنیاد پر ہو سکتا ہے 29 کو چاند نہ ہوا ہو تو 30 شعبان کو کوئی روزہ رکھتا ہے، تو اس کے اوپر یہ حدیث آئے گی من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، جس نے شک کے دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. اچھا، مجھے جو کلپ آئی تھی وہ آج میں نے جمعہ میں اس کے اوپر اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں رد کیا کہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ بھائی 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے سے کیوں روکتے ہو، یہ تو عبادت ہے، اس میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور یہ ہے وہ، کیوں منع کرتے ہو؟ ہم کہ تم بڑے عالم ہو یا ابو بکر صدیق بڑے عالم ہے. میں نے سوال کیا تم بڑے عالم یا حضرت عمر بن خطاب؟ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے اندر دیکھا کہ ان کے گھر والے رجبی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو برتن توڑ دیا انہوں نے. کیوں توڑا؟ علامہ ابن تیمیہ نے بالکل صحیح سند سے ذکر کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رجبی روزہ رکھنے پر ڈنڈا شریف مارتے تھے. کلوا شہر فإنها كانت تعظم الجاہلیہ، کھانا لا کے دیتے تھے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے. جبکہ ایک روزہ کوئی رکھے گا اللہ اس کو 70 سال یا 100 سال دور کر دے گا جہنم سے. یہ سب احادیث ہے جن کے ذکر کا موقع نہیں ہے. یہ اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی دوری پیدا کرے گا جتنی دوری آسمان و زمین کے درمیان. یہ ساری حدیثیں ہیں، اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سنت کے مطابق جو عمل کریں گے مقبول ہوگا، سنت کے خلاف جو کریں گے مردود ہوگا. اب آئیے بدعات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. ابھی تو الحمدللہ 8 بجے اذان ہے، ابھی وقت ہے، دعا کیجئے وقت میں برکت ہو اور میں اپنے وقت پر مکمل موضوع کو ختم کر لوں. یہ عقیدہ مسلمانوں میں ہے بعض دلائل کی بنیاد پر کہ 15ویں شعبان کی رات میں سالانہ تقدیر لکھی جاتی ہے، روزی تقسیم ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، بعض لوگ اس رات کو شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البراءہ. اس بارے میں اب تک عرب و عجم کے اندر جتنے علماء ہیں ان کی تحریریں اور ان کے خطابات اور سلف کی کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے اب تک کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس میں 15ویں شعبان کی جگہ پر لیلۃ البراء کہا گیا ہو. تشریف رکھیے بس. بارک اللہ. ایسے پتہ چلا آپ کو؟ ارے اہلا وسہلا. ایک منٹ میں درس دے رہا تھا.
یعنی شب برات کے تعلق سے کوئی عربی ہمیں نہیں ملی سوائے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لیلۃ البراء، لیلۃ السک اور لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر، یہ 4 نام انہوں نے بتائے ہیں جو لیلۃ القدر کے تعلق سے۔ لیکن برات یہ سیٹ نہیں کرتا، برات کے معنی بیزاری، بھلے سورۃ البراء برات من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیزاری مشرکوں کے لیے، یہ سیٹ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ لفظ برات جو ہے، برات نہیں بلکہ شب برات، اصل میں وہ تھا بارات۔ اور بارات کے بارے میں جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنسکرت لفظ ہے، بر مانے دلہا اور یاترا مانے سفر، بر یاترا یعنی دلہا کا سفر، تو وہ زندوں کی بارات ہے۔ تو ان نادانوں نے زندوں کی بارات کی جگہ شب برات کو کہا مردوں کی بارات، یعنی مردوں کی عید، خوشی کا دن، اس لیے مردوں کی عید ہے، اس لیے اس کا نام شب برات رکھا۔ یہ توجیہ ہمیں زیادہ قوی معلوم ہوئی، اس کے مقابلے میں جو لوگ دوسری توجیہ کہتے ہیں جس کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ روزی تقسیم ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں امام ابن کثیر کا ایک قول نقل کیا اکرمہ سے جو مرسل روایت ہے کہ سورہ دخان کی ابتدائی آیت انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا اور اسی رات میں ہر چیز کا حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اکرمہ کی روایت مرسل روایت ہے، اور اس کے مقابلے میں ابن عباس کی روایت ہے، قتادہ بن دیامہ سدوسی کی روایت بالکل صحیح روایت ہے، بشر بن معاذ عن سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ۔ کیونکہ میں کلیت قرآن کا چھوٹا طالب علم ہوں اور میں نے الحمدللہ حدیث کی سندوں کے مقابلے میں جو تفسیری روایات ہیں، تفسیر کی جو سندیں ہیں، ان کا بہت ہی حقیر سا یعنی ناقص علم مجھے ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو قتادہ بن دیامہ سدوسی ابن عباس کی روایت من طریق علی بن طلحہ ابن عباس ہے، اور اس کے نام بے شمار روایتیں ہیں، وقت نہیں ملا کہ میں دیکھ سکوں، کہ ان تمام لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا اسی رات میں سالانہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ واضح ہوگی بات۔ اب اس کو موقع کرنے کے لیے ابن عباس کی یہ قول سن لیجیے۔ ابن عباس کی یہ صحیح ترین روایت ہے کیا کہ انک لتر الرجل یمشی فی الاسواق وقد وقع اسمه فی الموتى، ایک آدمی کو دیکھتے ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، بازاروں میں گھوم رہا ہے، لیکن لیلۃ القدر میں جس رات میں قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں اس کا نام مردوں کی ہیڈ لسٹ میں آ چکا ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر میں تقدیر لکھی جاتی ہے، جس کو تقدیر حولی کہتے ہیں۔ تقدیر کی بھی 4 قسمیں، اس میں تقدیر حولی سالانہ تقدیر لکھی جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، امام ابن کثیر نے کہا من قال انها لیلۃ النصف شعبان فقد ابعد النجا، جس نے کہا کہ جس رات میں سالانہ تقدیر لکھی جاتی ہے اس سے مراد 15ویں شعبان ہے، امام ابن کثیر کہتے ہیں وہ بہت دور کی کوڑی ہے، حق سے وہ دور چلا گیا۔ امام راضی جیسا آدمی جو فلسفی کہتے ہیں کہ من قال انها لیلۃ النصف من شعبان فما رايت لهم دلیلا يعول عليه، جو کہتا ہے کہ سالانہ تقدیر لکھی جاتی ہے 15ویں شعبان کو، اس کے پاس ایسی دلیل ہے جس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض مشائخ نے کہا کہ اس رات میں تقدیر لکھی جاتی 15ویں شعبان ہے، وہ جو فہذا مما یخالف نصوص القرآن، یہ قرآن کے نصوص کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نازل ہوا رمضان میں، اور رمضان میں بھی لیلۃ القدر میں، اور جس رات میں قرآن نازل ہوا اسی رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سالانہ تقدیر 15ویں شعبان کو نہیں بلکہ لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے۔ آگے آئیے، یہ عقیدہ رکھنا کہ سالانہ تقریر لکھی جاتی ہے 15ویں شعبان کو، یہ سنت کے خلاف ہے، اور اگر اس کو بدعت نہ کہیں اس عقیدے کو تو کم سے کم بدعت کے قریب تر تو ہے۔ آگے آئیے، قبروں کی زیارت، اسی رات میں قبروں کی زیارت۔ اب ایسا کرو کہ پورے سال میں ایک دفعہ کما لو، اب پورے سال کھاتے رہو گے۔ ہر وقت اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پوری زندگی موت تک اللہ کی عبادت کرو، قبروں کی زیارت اسی رات میں کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ زیارت کرتے تھے، لیکن پوری جماعت کے ساتھ نہیں جاتے تھے، اکیلے جاتے تھے۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو حدیث ہے، تھوڑا اسپیڈ بڑھاتا ہوں میں کیونکہ وقت کم ہے، کہ جو ترمذی کی جو روایت ہے جو آپ حضرات جانتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کی باری تھی اور رات میں آپ بقیع قبرستان گئے اور پھر حضرت عائشہ گئی، اور اس میں بھی ایک بریرہ کا واقعہ بھی ہے، نسائی وغیرہ کی حدیث ہے، وقت نہیں ہے مختصر بولنا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس رات میں بنی بکر کی بکریوں کے اندر جتنے بال ہیں اس سے بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ حدیث کی
امام ترمذی نقل کرنے کے بعد کہا کہ میں نے امام بخاری کے سامنے یہ حدیث کو پیش کی، کان یضاعف هذا الحدیث، حدیث کو ضعیف کہتے تھے کہ حجاج بن ارطاط کی سما یحییٰ بن ابی کثیر سے، یحییٰ بن ابی کثیر، اور یحییٰ بن ابی کثیر جو خود مدلس راوی ہے، بعد والے راوی عروہ سے نہیں سنا ہے، حدیث ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر مان بھی لیں تو 15 شعبان کو آپ گئے تھے تو کیا صحابہ کی جماعت لے کے گئے تھے، چراغا کر گئے تھے؟ آپ احد پہاڑ پہ گئے تو آپ کے ساتھ جو ہے کون تھے؟ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں اور عثمان ہیں۔ آپ نے کہا اسود یا احد، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، آپ کا استقبال کیا محبت میں، هذا جبل نحبنا ونحبه، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اسود یا احد، اے احد تم ٹھہرو، فانما عليك نبي، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، شہیدان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو آپ بقی قبرستان گئے تو صحابہ کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، عام روایتیں حضرت عائشہ سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان گئے جس دن ان کی باری تھی، اس میں 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی بقی قبرستان کے مردوں کے لیے قبلے کا استقبال کر دیے، اور اس میں آپ نے یہ بھی دعا کی اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد، یہ بھی دعا کی، اور بھی دعائیں اللہم السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین الی آخر الحدیث۔ تو آپ کو 15 شعبان کو مردے یاد آتے ہیں؟ یہ کیسی بے وفائی ہے، پورے سال بھول جاتے ہو۔ ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار، زندوں کا گفٹ مردوں کے نام مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ تمہارے جانے سے کیا ہوگا؟ یہ چراغاں ہو رہے ہیں، یہ برق و بارہ سے اسٹیج کو سنوارا جا رہا ہے، اور وہاں پر فانوس اور شمعدان روشن کیے جا رہے ہیں، جو مجوسیوں کی ایجاد کرتا ہے، عورتوں مردوں کی بھیڑ لگتی ہے، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جو شہر خاموشاں ہیں وہاں بھی آخرت یاد آئے گی، یہ جنگلوں صحراؤں میں آخرت یاد آئے گی، یا جہاں برق و بارہ سے مسیل کیا جائے وہاں پہ آخرت یاد آئے گی، بلکہ آخرت بھلانے والی چیز ہے۔ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، اسلام کا رہ گیا نامدار، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لہذا اس کو بند کرو، یہ اللہ کے غضب و غصے کو بھڑکانے والی چیز ہے۔ کوئی مائی کا لال کوئی صحیح حدیث نہیں لا سکتا۔ ظالموں، شریعت کو بدلتے ہو، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ظالموں، قرآن و سنت کے نصوص سے کی تحریف کرتے ہو۔ کیا اللہ کے نبی کی حدیث صحیح مسلم میں نہیں ہے؟ کلما کان لیلتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر اللیل البقیع، جب جب نبی کی باری حضرت عائشہ کے پاس ہوتی تھی رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان جایا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالموں، یہ حدیث نہیں معلوم؟ صرف 15 شعبان کو تمہیں قبروں کی زیارت یاد آتی ہے؟ چلیے اس رات سے متعلق روحوں کے آنے کا عقیدہ، روحیں آئیں گی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ نیک مرے گا تو وہ جنت کے باغ و بہار میں رہے گا۔ علیین جو ہے جنت کا اعلیٰ مقام ہے، اور جنت کے دروازے پر یا جنت کے بیچ میں یا 7ویں آسمان پر یا سدرۃ المنتہا کے بعد یہ مستقل موضوع ہے عالم ارواح، ٹھیک ہے نا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مومن کی روح جنت میں ہوتی ہے، حدیث ہے۔ امام احمد نے امام شافعی سے، امام شافعی نے امام مالک سے، امام مالک نے امام زہری سے، امام زہری نے عبد الرحمن بن کعب بن مالک نبی، یہ حدیث ہے۔ نسمۃ المومن طائر یعلق یا یعلق، مومن کی روح جنت کے درختوں میں لٹکائی جاتی ہے، جنت کے درختوں میں چڑھتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ ان کے جسموں میں روح لوٹائے گا آخری، ٹھیک ہے۔ تو جنت کے باغ و بہار سے نکل کر دنیا میں کیوں آئے گا؟ اور سجین جو 7ویں طبق کے نیچے ہے، جیسا کہ ابن عباس نے تفسیر کی، وہاں اللہ کے قید خانے سے نکل کر وہاں بھی رشوت ہے کیا؟ وہاں رشوت دے کر آؤ گے دنیا میں؟ کیسے آ سکتے ہو؟ اللہ نے 99 اور 100 نمبر کی آیت میں فرمایا سورۃ المومنین میں، حتی اذا جاء الموت الى قوله تعالی ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، قیامت تک دیوار حائل ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ مردے زندے نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کب اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں کیسے آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھیں گے کب؟ اول من شق عن القبر، جب قبر پھٹے گی تو۔ لہذا یہ عقیدہ جو ہندوانہ عقیدہ ہے، ان کے ہاں ایک رسم منائی جاتی ہے، اس کا نام ہے پتر پکھ۔ میں پہلے پتر پڑھتا تھا، لیکن صحیح بات ہے کہ ہمارے چترویدی صاحب نے کہا کہ پتر پکھ ہے، کیا مطلب؟ ان کے ہاں یہ ہے کہ جتنے ان کے لوگ مرتے ہیں، پوروج لوگ مرتے ہیں، ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں جب تک کہ ان کی آتما کو شانتی نہیں ملتی، جب تک کہ پنڈی جی آ کر کے ان کے نام پر پنڈ نظر نہ کریں، تب تک ان کی آتما کو شانتی نہیں ملتی، وہ روح گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ یا تناسخ ارواح کا عقیدہ، کوئی کتے میں جنم لیتا، کوئی بلی میں جنم لیتا، کسی میں جنم لیتا، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ آواگمن کا عقیدہ وہاں سے لیا گیا روحوں کے آنے کا، اور حنفی فقہ کے مطابق جو عقیدہ رکھتا ہو کہ روحیں آتی ہیں اور ہمارے حالات سے واقف ہیں،
ایسا عقیدہ کفری عقیدہ ہے. میرا ارادہ نہیں تھا لیکن باتیں یاد آتی ہے, میں کیا کروں. فتاوی بزازیہ میں لکھا من قال ان ارواح المشائخ حاضر تعلم یکفر, جو عقیدہ رکھتا ہے بزرگوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں اور حالات کا علم رکھتی ہیں, ایسا عقیدہ کفری عقیدہ. اس عقیدے کی روشنی میں انسان دین سے بھی نکل سکتا ہے. ہندوستان کے ایک بڑے ادارے میں ایک بڑے بزرگ کی روح آئی 2 آدمی کا جھگڑا چھوڑانے کے لیے. یہ اپنی کتاب دیکھو, اپنے عالم کو دیکھو, پرے صاحب کا کتاب آپ کی, رائٹر آپ کا, یہ کیا ہے؟ کفر تمہاری طرف لوٹ رہا ہے. یہ کیسا عقیدہ ہے جی. اور علامہ آلوسی حنفی کی کتاب ہے الایات البینات فی عدم سماع الموت عند الحنفیۃ السادات, انہوں نے لکھا کہ مردے نہیں سنتے, مردے کبھی آ نہیں سکتے دنیا میں, حنفی عالم ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ روحوں کے آنے کا عقیدہ یہ کفری عقیدہ ہے, آواگمن کا عقیدہ ہے, تناسخ ارواح ہے, اور برادران وطن سے لوگوں نے لے لیا ہے. اور اس رات میں جو چراغاں کیا جاتا ہے یہ مجوسیوں کی ایجاد کرتا ہے. اور اس سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں. یحییٰ بن خالد البرمکی, محمد بن خالد البرمکی, اسی نے 15ویں شعبان کو یہ بدعت پیدا کی چراغاں کرنے کی, حد سے زیادہ شمع روشن کرنے کی. اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں جن کے کا موقع نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اس رات میں جو حلاوہ وغیرہ جو تقسیم کرتے ہیں اور میٹھی چیزیں کھاتے ہیں, انہوں نے اس کو کھیل کود بنا لیا ہے. ان ظالموں کو قرآن کی یاد کرنی چاہیے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگوں سے جہنمی سوال کریں گے افیضوا علینا من الماء, میرے اوپر تھوڑا پانی بہا دو. یا مما رزقکم اللہ, یا اللہ نے جو دیا اس میں سے کھانا دے دو. کہیں گے قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین, اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں کو حرام کر دیا ہے جنہوں نے دین کو کھیل کود بنا لیا. آج دیکھیے رات میں دیکھا مغرب سے ہی ماشاءاللہ ہر طرف چراغاں, ہر طرف موم بتیاں, اور ہر طرف خوشبو. ارے ایمان کی خوشبو تو اپناؤ. دل میں خوشبو نہیں, بدبو ہے, عمل میں بدبو ہے, کاروبار میں بدبو ہے, جسم میں بدبو ہے, روح میں بدبو ہے, ہر جگہ بدبو پھیل رہی ہے. یہ خوشبو لے کے کیا کرو گے؟ یہ اٹ از سوٹ پوائزن, یہ تو میٹھا زہر ہے. لہذا اس لیے یہ حلاوہ وغیرہ جو تقسیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے. ظالموں, درو کو حافظہ نشوت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد میں اور غزوہ احد شوال میں ہوا. تم شاہدان کی بات کرتے ہو. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت شوال میں ہوئی ہے. تو پہلے دانت کو توڑو ظالموں, اور اس کے بعد وہ حلوہ کھاؤ گے. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں پھونکا جاتا تھا, سبحان اللہ. اور حدیث بخاری کی ما شبع آل محمد فی الخبز الشعیر حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو جب تک نبی دنیا میں تھے جو کی روٹی بھی بھر پیٹ نصیب نہیں ہو سکی. تو یہ مسائل چند میں نے رکھے, اور اس میں اور بھی بہت سے مسائل ہو سکتے تھے جو میرے دماغ میں باتیں حاضر ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. ابھی الحمدللہ اذان میں ٹائم ہے اور اذان کے بعد بھی 10 منٹ ٹائم ہے. تو آپ حضرات اگر اس موضوع سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا خاص طور سے عزیزم عابد صلی اللہ سے کہیں گے کہ اس سے متعلق ہم کوئی ایسا پوائنٹ رہ گیا ہو تو آپ حضرات جو ہے اسے اجاگر کیجئے. انشاءاللہ اگر علم ہے تو اس کی روشنی میں بات کی جائے گی. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر شیخ سے آپ لوگ کا کوئی بھی سوال ہے اس مسئلے کے متعلق یا اگر کوئی دوسرا مسئلہ ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں شیخ سے. یہ سعادت کی بات ہے کہ شیخ ہمارے لیے ہیں اور وقت دیے ہوئے ہیں, تو علماء اکرام سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو جن کے پاس بھی کوئی سوال ہے آپ سوال کریں شیخ سے. میں یہ گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا پوائنٹ رہ گیا ہو 15ویں شعبان سے متعلق وہ پہلے اجاگر کریں. جزاک اللہ. کیونکہ میں پہلے سے کوئی استحضار میں نہیں کیا لکھ کر, تو بس جو باتیں تھی میں نے تھوڑی کچھ باتیں لکھ کر کے جو ذہن میں آئی بول دیا. اگر کوئی ایسا موضوع رہ گیا ہو 15ویں شعبان سے متعلق جو لوگوں میں رائج ہے تو پہلے اس موضوع کو اجاگر کیجیے تاکہ موضوع مکمل ہو. ان اللہ یحب اذا عمل احدکم ان یتقنہ, اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے جب تم میں سے کوئی کام شروع کرے تو اسے مکمل کرے. یہ زیادہ بہتر ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ حفظک اللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ علی کل حال. ہاں تو میں دیر سے آیا, لیکن میں ایک بیچ میں ایک تبصرہ کرنا چاہوں گا. جی وہ جو ہے برات کے تعلق سے, ٹھیک ہے؟ تو اس میں 2 پوائنٹ ہے. جی ایک پوائنٹ یہ میں جو ہے 14-15 سال پہلے میں نے لکھا, 2012 سے میں کچھ جی سال بسال اس میں نظر ثانی کے بعد لکھتا رہتا ہوں.
جی اور جی یہ میں نے سنا، اس کو سنے ہوئے 35 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ جی جی یہ اپنی موتیہاری کی جامع مسجد میں جی کوئی قاسمی صاحب تھے، انہوں نے اسی شب برات پہ جمعہ جی کا خطبہ دیا، بیان جو انہوں نے دیا، جی اور جی وہاں پہ ہمارے جو مشفق استاد مولوی نور الحق صاحب میرے پڑوسی اس جی میں جی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، کہ ان آمین کو زبانوں پہ بڑی مہارت حاصل تھی، 5-6 زبانوں پہ، ٹھیک ہے۔ جی جی تو میں نے ان سے صرف زبانیں جو ہے بہرحال سیکھی ہیں، جب تک میں وہ چھوٹے درجے میں تھا، اس کی بنیاد زبان کی انہی سے پڑھی۔ انہوں نے سنایا یہ واقعہ، اور اس جی پہ 37-38 سال ہو گئے ہیں۔ جی جی انہوں نے کیا کیا کہ نماز جمعہ کے بعد وہ خطیب صاحب کو انہوں نے پکڑا، پہلے سے کچھ جان پہچان تھی، جی اور جی انہوں نے وہی پورے شب براعت جو حمزہ کے ساتھ لکھتے ہیں لوگ، یا الف کو حمزہ محموز کر کے لکھتے ہیں، جی تو جی کہا، انہوں نے پورا کہا کہ یہ اپنے کا کہیں بھی موضوع من گھڑت روایت میں بھی لیلۃ البراء جب نہیں ہے، اور یہ جی فارسی ترکیب ہے، تو جی براعت جب لیلۃ البراء ہے ہی نہیں، تو شب براعت کہاں سے بات آ گئی؟ میں جی جی مختصر بالکل، طور پہ بتا اس رہا میں ہوں۔ تو بات ہوئی نا ابھی، تو اس میں ہاں تو بات ہوئی ہے۔ جی ہاں 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 تو وہ بات ہوئی ہے، لیکن میں جو اصل میں بولنا چاہتا ہوں، اور جی اس پہ بہت سارے مضامین میں کبھی بھیج دوں گا، انہوں نے بتایا کہ یہ شب برات دونوں ہی فارسی کا لفظ ہے، برات بھی فارسی، برات کے معنی جشن کے ہیں، اچھا جشن، شادیانہ، محفل، تقریب کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی شب تو فارسی ہے ہی، برات بھی با را الف تا، سیدھا جی برات، جی وہ یہ برات نہیں، وہ توجہ یہ آپ نے بھی کہی جا سنسکرت سکتی ہے۔ کے حوالے سے ایک بات کی، جی سنسکرت کے تعلق سے ایک بات کی، وہ بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فارسی جو ہے ترکیب ہے، برات یعنی جشن کی رات ہے، ٹھیک ہے، اس معنی میں۔ ایک تو یہ میری ایک بات ہے، دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ان کے شیعوں کے جو 12 امام ہیں، ان میں جی سے ایک ہیں محمد بن حسن عسکری، جی 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 محمد بن حسن بھول عسکری، گیا میں ان وہ کی آدمی۔ جی پیدائش ان کی دو سو پیدائش جو ہے 14 دو شعبان 255 کو ہے، بالکل 14 بالکل، یہ بات شعبان یاد تھی لیکن میں 255 بھول گیا بولنا، ہجری۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں، جی تو ان کے جو ہے جشن ولادت کے لیے ان لوگوں جی نے شب برات کو ایجاد کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے۔ شیعوں نے جیسے میلاد کے نام پہ، تعزیہ کے نام پہ ساری اپنی بدعت و خرافات جو ہے جاری کر دی ہے ہمارے ہاں، تو یہ بھی شب برات بھی یہ وہی جشن ہے ولادت محمد بن حسن جی عسکری کی، تو اس جی لیے جی یہ اس طرح سے، اور ہمارے لوگ اس جی، کو اللہ آپ کو زبردستی جزاک خیر دے۔ برات میں اور یہ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں بھول گیا کیونکہ میں نے شیعہ کی ایک کتاب ہے تحفۃ العوام، آپ کو بھی معلوم ہوگی، ہاں تحفۃ العوام کے رائٹر نے ہم لکھا ہے کہ ہمارے امام محمد بن حسن عسکری کی پیدائش جو ہے 14 شعبان 255 ہجری میں ہوئی، تو اس مناسبت سے اس میں ہم لوگ چراغا کرتے ہیں، ہاں ایسے ہاں کرتے ہیں۔ یہ بات تھی لیکن ذہن میں نہیں ہاں آئی بات اس وقت۔ جزاک اللہ خیر۔ اور یہ جو توجیہ جو اور میں نے حالانکہ مسجد یہ والا بات کیا، بہت اہم ہے، یہ جی بات لوگوں میں یہ بات اس طرح سے بتائی جائے تو یہ بات جی بہت ہی اہم ہے، جیسے جی بالکل تعزیہ کے بالکل۔ موقع سے ہے، میلاد نبی، تو اس طرح سے یہ پوائنٹ بھی بہت ہی اور اہم ہے۔ تعزیہ بہرحال داری کی جزاک اللہ۔ بدعت بھی، تعزیہ داری کی بدعت معز الدولہ نے برپا کی، جو شیعہ تھا جی، جس نے تعزیہ داری کی بدعت پیدا کی ہے 342 ہجری میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس تعلق سے، تو یہ اس کی بھی ایجاد جو ہے رافضی لوگوں نے پیدا کی ہے۔ جی جی، وہ ہاں، شیخ نے اور لکھا ہے حسن رسوم عسکری کا بارات اسد انتقال اعظمی ہو کی۔ گیا تھا، ہاں 250 میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ 5 سال کی عمر ہی میں ان کو جو ہے امام بنا دیا، تو غائب ہیں، تو اس لیے یہ شیعہ جو ہے امام غائب کی جی تلاش جی میں ہے آج تک، جی جی، محمد 255 بن ہجری میں حسن، وہی بہرحال۔ رسوم بارات ہاں اسد اعظمی کی کتاب ہے، آج ہی میں نے پڑھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اسی ہاں، رائٹر کے اچھا، حوالے سے لکھا ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے ایک میں وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، کچھ سیکنڈ میں ایک لطیفہ بنا دوں۔ کچھ سال پہلے جب انہوں نے اس کتاب سے اقتباس ڈالنا شروع کیا، تو اصل میں وہ مطلب بے توجہی کی وجہ سے کتاب کا نام ٹائٹل غلط پڑ گیا ہے، انہوں نے وہی براعت لکھ دیا ہے۔ میں نے اس پہ جو ہے پہلے سے لکھتا تھا، میں نے اس پہ لمبا تبصرہ کر دیا کہ کتاب تو بس صحیح ہے، آپ نے ٹائٹل جو ہے غلط ہاں رکھ بہرحال دیا، یہ انہوں نے توجیہ اس ہے، پہ معذرت بارات کی۔ کی توجیہ ہے، کوئی ہاں یعنی مطلوب یہ وحی والی بات نہیں ہے، جس نے جو لیکن یہ بات تو سمجھا وہ علمی طور لکھا، پہ اس کی ثابت ہے نا، توجیہات جب میں سے ایک لیلۃ توجیہ البراء بھی کہیں ہے ہی نہیں، جی لیلۃ البراء کہیں ہے ہی نہیں، تو جی براتی پہ پوری عمارت کی بنیاد رکھنا یہ غلط بات ہے، اور جب جی یہ جی شب بالکل۔ برات کی ایک رسم موجود ہے اور اس کی یہ تاریخ موجود ہے، تو اور زبان میں بھی برات اسی معنی میں، تو اس لیے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ جزاک اللہ خیر، اچھی بات کہا، لیکن بہرحال یہ اور لوگوں کو سوال کرنا جی ہوگا۔ جی، یہ سب توجیہ جو بھی آپ کی، یہ سب لوگوں کی توجیہ، ایک چیز کی ایک سے زیادہ توجیہ ہو سکتی ہے، آپ کے ذریعے ہمیں علم ہوا، جزاک اللہ خیر۔ جی اذان ہو رہی ہے، رک جائیں تھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں وبرکاتہ۔ شیخ؟ اللہ حافظ۔
कह रहे हैं शेख कि उसामा बिन जैद की एक रवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि आमाल पेश किए जाते हैं शाबान में, और मैं चाहता हूं कि मेरे भी आमाल पेश किए जाएं कि मेरा अमल उस हाल में हो कि मैं रोजे से हूं, जी जी जबकि इसमें वक्त की तायीन नहीं है, सिर्फ माह की तायीन है। जी। अगर कोई 15वीं शाबान को उसको मौका मिलता है तो क्या वो उस रात में वो नेक अमल नहीं कर सकता, वो अमल साले नहीं कर सकता? इसलिए कि उसमें अकीदा बन जाता है, तखसीस हो जाती है 15वीं शाबान की, और इबादत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अंजाम देने के लिए 6 चीज़ें ज़रूरी है जो सलफ के अक़वाल में से हैं कि आपकी मुवाफ़क़त जिन्स में होनी चाहिए, जो जिन्स आपने जो अमल किया है वो जिन्स में तब्दीली ना हो, जिस सबब से आपने इबादत किया हो, जिस मिक़दार में आपने इबादत की हो, जिस ज़माने में आपने इबादत की हो, जिस मकान में आपने इबादत की हो, जिस कैफियत से आपने इबादत की हो। तो इस एतबार से इसको वक्त के साथ जो ख़ास कर दिया गया ना, तो ये हदीस के खिलाफ होगा। क्यों? अगर ऐसा होता तो सहाबा और सलफ इसकी सबकत करने वाले होते। वहाज़ा मिम्मा तवाफ़रत दवाई वल हिमम अला नक़लिही, और ये उन चीज़ों में से है कि सहाबा और सलफ जो इसको नकल करते हैं, लेकिन इस बारे में कोई मनक़ूल चीज़ नहीं है, इसलिए ये अक़ीदा बन जाता है, इसलिए ये चीज़ सुन्नत के खिलाफ है। अगर ऐसे हर महीने कोई रोज़ा रखता है, फिर जुमरात को रोज़ा रखता है, तो कोई हरज नहीं, ये दिन आ जाए कोई, लेकिन ये अकीदा करके 15वीं शाबान के नाम से रोज़ा रखना ये मना है। क्यों? इसलिए कि इस सलफ के कई इस तरह के अक़वाल मिलते हैं कि जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईद की नमाज से पहले जो है नमाज पढ़ने से मना किया, हालांकि आम नमाज थी। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके के खिलाफ है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने छींक के वक्त बाबुल उतास जो है, तिरमिज़ी की रिवायत है, एक अन्ना रजुलन आतिस इब्न उमर फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, छींक के वक्त सलाम अला रसूलिल्लाह पढ़ दिया तो मना कर दिया। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना साबित उतना ही करना है, ये इजाफा ये सुन्नत के खिलाफ है। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि इसको तखसीस करने का हक नहीं है, क्योंकि ज़मान और मकान की तखसीस हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते, शरीयत से दलील चाहिए, वरना फिर बिदअत के दरवाजे यहीं से खुलते हैं। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन के खिलाफ है। शुक्रान चलिए, और इसके अलावा किसी को सवाल है? किसी और का सवाल है जल्दी पूछें क्योंकि अजान हो गई है। हाँ फिरदौस पूछें शेख से 4 सवाल। मिनट है, 4 मिनट है, नहीं, जो जल्दी करना पूछें, है। ये आखिरी सवाल रहेगा शेख, इंशाल्लाह ये आखिरी सवाल रहेगा। हाँ फिरदौस। नहीं, अगर वो मुख्तसर हो तो कोई बात नहीं, सवाल को मुख्तसर अल्फाज में करें, ये भी आदत डालिए, सवाल को मुख्तसर अल्फाज में करें। आप लोग शॉर्ट हम जैसा आदमी जो कव्वाल आदमी जो सीख लिया इख्तिसार। हाँ हेलो जी सर, हाँ पूछे सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शेख, मेरा सवाल है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी क्यों गए थे? हज़रत आयशा के साथ नहीं गए थे, अल्लाह के नबी बकी अकेले गए थे। हज़रत आयशा वो कहती इफ्तक़त्तु लैलतन, यानी मेरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुम पाया करा, मेरा गुमान हुआ कि शायद आप अपनी दूसरी बीवियों के पास गए होंगे। तो ये रवायत जो तिरमिज़ी की है, ये रवायत सनद से साबित नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हज्जाज बिन अरतात मुदल्लिस रावी है, वो उस बाद वाले रावी यहया बिन नबी कसीर से नहीं सुना, और यहया बिन नबी कसीर ने उर्वा से नहीं सुना। ये रवायत साबित नहीं है। ये रवायत है कि जब आपकी बारी हज़रत आयशा के पास होती थी, रात के आखिरी हिस्से में बकी कब्रिस्तान जाया करते थे। अब बाद रिवायत में आपकी बारी हज़रत आयशा के पास थी, जिसमें 15वीं शाबान का जिक्र नहीं है। उसमें यह कि जिब्रील अमीन आए और कहा कि आप बकी कब्रिस्तान के मुर्दों के लिए दुआ कीजिए, तो आपने जाकर उनके लिए दुआ की, और उसमें तिरमिज़ी मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाज़ के आखिरी में आपने 3 मरतबा हाथ उठा के दुआ की, और उसमें ये अल्फाज अल्लाहुम्मा अग़फिर लिअहली बकील गरक़त। तो खुलासा ये हुआ कि आपकी बारी जब हज़रत आयशा के पास होती थी, रात के आखिरी हिस्से में बकी कब्रिस्तान जाते थे। इसकी हिकमत अल्लाह ने हमें नहीं बताई है, अल्लाह ताला ज्यादा जानता है। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही, जिसकी हिकमत अल्लाह ने नहीं बताई है उसकी तो हमें ना पड़े। जी शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। शेख इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जन्नतुल बकी, और ये उम्मन लोग इस्तेमाल करते हैं जी, तो शेख आप बता दें, रहनुमाई कर दें। तो बकी का लफ्ज आया, बकी गरक़त या फिल बकी, दोनों अल्फाज आए। बकी गरक़त क्योंकि वहाँ पे जंगल झंगाड़ थे, दरख्त होते थे, तो बहरहाल बकी या बकी गरक़त कहा जाएगा। ये अकीदा के जन्नतुल बकी है। तो फिर अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल भी तो वहीं सोया हुआ है, नबी के कुर्ते में दफन किया गया। और बुखारी शरीफ 1270 नंबर की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता अब्दुल्लाह बिन सुलई
عبداللہ بن ابی بن سلول بعدما دفن فاخرجه من قبره والبسه من قمیصه ونفذ من ریقه، آپ نے اس کو قبر سے نکالا اور آپ نے اپنی قمیص پہنائی، تھوک لگایا، پھر بھی اللہ نے کہا کہ 70 مرتبہ استغفار کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، یا ہمیشہ استغفار کرو تو بھی معاف نہیں کرے گا، اور اللہ نے کہا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھیں اور نہ ان کے قبر پر کھڑے ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وہ جنت البقیع کیسے ہو سکتا ہے؟ بولیے، جنت دنیا میں تھوڑی ہے، جنت الجنت فوق السماء السبع، سماوات السبع، ساتویں آسمان کے اوپر ہے جنت، دنیا میں جنت نہیں ہے۔ اس لیے وہ جنت کا نام رکھنا یہ جو ہے اللہ کی جنت کے اوپر تحریف کرنا ہے، حملہ کرنا ہے۔ بقیع کہیے، بقیع قبرستان کہیے، بقیع غرقد کہیے، یہ اخلاق جی العوام شکریہ، ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ میں معذرت چاہوں گا، وقت یہاں بھی ہو رہا ہے، مغرب کا وقت یہاں بھی ہو چلا ہے جماعت کا۔ ہم آپ شیخ محترم کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت دیا ہے، پھر آپ تمام مشارکین کا بھی جو لوگ حاضر ہوئے۔ انشاءاللہ شیخ کا ایک اور محاضرہ ہے، ابھی وقت طے نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ رمضان سے پہلے رمضان اور قرآن اس موضوع پر ہم شیخ کو زحمت دیں گے دوبارہ، تاکہ رمضان کا قرآن سے کیا گہرا رشتہ ہے اور قرآن کی کیا عظمت ہے اس پر شیخ گفتگو کریں گے۔ تو آج کا یہ درس آج یہی ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کی اس شرکت کو باعث مطلب شرکت کو ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنائے، ہمارے میزان حسنات میں شمار کرے، شیخ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ شیخ کے ایک بیٹے بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے عاجل اور کامل عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ اس درس کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ دینکم امانتکم وخاتم اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظکم اللہ۔ ٹھیک ہے سر، السلام۔